آج دنیا کے اندر ایک فائل کا تذکرہ ہے اور اس کا چرچا ہے. اس فائل کا تعارف مجھے بہت زیادہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے اندر کن باتوں کا انکشاف ہوا ہے اور وہ کتنی دردناک اور وہ کتنی خطرناک چیزیں ہیں جو دنیا کے سامنے آئی ہیں کہ ایک شخص ایک جزیرہ خریدتا ہے، ایک آئس لینڈ وہ بناتا ہے اور اسے وہ جنت نما خوبصورت بناتا ہے اور اس جزیرے پر وہ ایسے کالے کرتوت انجام دیتا ہے کہ جسے سن کر اور دیکھ کر دل دہل جاتے ہیں. اس جزیرے پر وہ شخص دنیا کے بڑے بڑے سیاستدانوں کو، بڑے بڑے بزنس مینوں کو، بڑے بڑے سائنسدانوں کو، بڑے بڑے ایکٹروں کو وہ مدعو کرتا ہے اور وہ عیاشیوں کی محفلیں سجاتا تھا. وہاں ایسی پارٹیز ہوتی تھیں جن کے اندر دلوں کو دہلا دینے والے کارنامے انجام دیے جاتے تھے، جس میں ایسے کرتوت کیے جاتے تھے جس پر شیطان کو بھی شرم آئے، جو حیوانیت سے بھی بدتر عمل ہوا کرتے تھے. وہاں اس جزیرے پر نہ جانے کتنی معصوم بچیوں کو کا گلا گھوٹا گیا، ان کی عزتوں کو تار تار کیا گیا، ان کا جنسی استحصال کیا گیا. وہ شخص 12 سال 13 سال اور 14 سال کی معصوم بچیوں کو گویا وہ کڈنیپ کرتا، گویا ان کو پیسوں کی لالچ دے کر کے وہ انہیں ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا کر کے وہ ان کو اس جزیرے پر لے آتا. اور یہ دنیا کے بڑے چہرے جو دنیا میں بڑے سیاسی لیڈر مانے جاتے ہیں، جو بڑے کاروباری مانے جاتے ہیں، جو دنیا کے اندر اپنا ایک مقام رکھتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ایسا کارنامہ انجام دیتے کہ جسے سن کر کے بھی ہم کو شرم آتی ہے اور جسے سن کر کے بھی ہمیں شرم آتی ہے. اور یہی نہیں کہ ان بچیوں کا جنسی استحصال کیا جاتا، بلکہ حیوانیت کی حدوں کو پار کر کے ان کے گوشت کھائے گئے، ان کے خون پیے گئے. آپ اور ہم ذرا سوچیں کہ کیا یہ انسان ایسے کرتوت کر سکتا ہے؟ کیا کوئی قوم، کیا کوئی طبقہ، کیا ایسے بھی کارنامے انجام دے سکتی ہے؟ کیا ایسے کالے کرتوت انسانوں سے سرزد ہو سکتے ہیں؟ ہاں، ہو سکتے ہیں. کب؟ یہ سوال ہے کہ کیا انسان جانوروں سے ایسی بدترین حرکتیں کر سکتا ہے؟ ہاں، کر سکتا ہے. انسان جب بگڑتا ہے تو انسان جانور نہیں ہوتا، بلکہ وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. ہاں، انسان ایسا کر سکتا ہے. خود اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر چند لوگوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، یعنی ایسے لوگ جن سے اللہ جہنم کو بھرے گا، بہت سارے ایسے جنات اور انسان ہیں کہ جن کے سامنے گویا اللہ کی تعلیمات اور رسول اللہ کی تعلیمات اور اللہ کا قانون ان کے سامنے بالکل واضح ہو چکا ہے اور روز روشن کی طرح بالکل عیاں ہو چکا ہے، اور انہیں بتا دیا گیا ہے کہ تم انسان ہو، تمہارے لیے یہ قانون بنائے گئے ہیں اور تم اس قانون کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارو گے. تم اللہ کے اس قانون کی حدوں کو پار نہیں کرو گے، تم انسانی فطرت کے اس قانون کی حدوں کو پار نہیں کرو گے. لیکن جب انسان ان قانون کے، اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور اللہ کے بنائے ہوئے دستور اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام اور اللہ کی بنائی ہوئی فطرت کو
جب وہ نہیں سمجھتا یا سمجھ کر کے اپنے دلوں سے سمجھ کر کے وہ اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اس کو اپنے کانوں سے سن کر کے وہ اسے انسنا کر دیتا ہے اور اپنے آنکھوں سے دیکھ کر کے اسے اندیکھا کر دیتا ہے، یعنی اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کر کے، اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کے اور اللہ کی رہنمائی کو پس پشت ڈال کر کے جب انسان زندگی گزارتا ہے تو پھر وہ اولئک کالانعام کہ یہ لوگ جانوروں کی طرح، یعنی وہ جانوروں کی طرح ہو جاتا ہے، بلکہ وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ آج جو یہ فائل ہمارے سامنے آئی ہے اور جو یہ کرتوت ہمارے سامنے لائے گئے ہیں اور اس کا جو انکشاف ہوا ہے اور جو خلاصہ ہوا ہے، ہم اور آپ بتائیں کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں؟ کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں؟ اور پوری مغربی تہذیب اور پورا ویسٹرن کلچر، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا وہ کلچر نہیں ہے؟ کیا وہ تہذیب نہیں ہے؟ اور کیا یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے قانون کو نہیں مانتے، جو اللہ کی رہنمائی کو نہیں مانتے، جو اسلام کے پاکیزہ نظام پر کیچڑ اچھالنے والے ہیں، جو اسلام کو بدنام کرنے والے ہیں اور جو اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کو چھوڑ کر کے وہ دنیا کی اپنی بنائی ہوئی وہ تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں؟ لیکن یاد رکھیے کہ یہ قومیں جو برباد ہو رہی ہیں اور یہ جو دنیا کے انسان جو حیوانیت کو بھی پار کر رہے ہیں، وہ صرف اور صرف اس وجہ سے، کہ اللہ کی بھیجی ہوئی تعلیم سے دور ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے قانون کو وہ پار کرتے ہیں، اس کی حدوں کو وہ پار کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے ہمیشہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا ہے، اور وہ آتے اور ان کے ساتھ کچھ کتابیں ہوتی، کسی کے پاس صحیفے ہوتے، اور وہ اس کی روشنی میں لوگوں کو بتاتے کہ تم انسان ہو، تمہارے انسان ہونے کا کچھ مقصد ہے، اور تمہارے انسان ہونے کے اعتبار سے تمہاری زندگی گزارنے کی کچھ حدیں ہیں، وہ اللہ کے قانون کو سمجھاتے۔ اور جن قوموں نے اپنے نبیوں کے بتائے ہوئے قانون کو کی حدوں کو پار کیا، وہ حیوانیت سے بدتر بن گئی، وہ جانوروں سے بدتر ہو گئی۔ اور ہمارے سامنے قرآن کریم، اللہ کی یہ آخری کتاب، اور ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بنا کر کے بھیجے گئے، آپ کی تعلیمات اور قرآن کی تعلیمات ہمارے سامنے بالکل واضح ہے۔ اب دنیا کے اندر جو قوم بھی ہوگی اور جو نظام اس قانون سے ہٹے گا، قرآن کی تعلیم سے ہٹے گا اور اللہ کی بھیجی ہوئی اس رہنمائی کو وہ نہیں مانے گا، تو یاد رکھیے پھر وہ نظام، چاہے وہ نظام سیاست ہو، چاہے وہ نظام عدالت ہو، چاہے وہ نظام قانون ہو، چاہے وہ نظام تعلیم ہو، دنیا کا ہر شعبہ برباد ہوگا، اور دنیا کے ہر نظام کے اندر پستی آئے گی اور زوال آئے گا۔ دنیا کے اندر انصاف نہیں ہوگا، حیا نہیں ہوگی تو بے حیائی ہوگی۔ اور آج یہی حال ہے کہ آج شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے بنائے ہوئے قانون کو توڑ دیں اور ہم اپنی مرضی پر عمل کریں، ہم اپنے نفس کو اپنا خدا بنا لیں اور ہمارا نفس جو کہے ہم اسے مانیں۔ ہم اپنے نفس کے ماننے میں آزاد نہیں ہیں، ہم اپنی زندگی گزارنے میں آزاد نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنی زندگی گزارنے میں اللہ کے قانون کے پابند ہیں، اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے پابند ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ تعلیمات کے ہم پابند ہیں۔ اور جب ہم اس کو تار تار کریں گے اور جب ہم اس کو چھوڑیں گے تو پھر ہمارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور پھر ہم جانوروں کی طرح ہو جائیں گے، بلکہ ہم جانوروں سے بدتر ہو جائیں گے، ہم جانوروں سے بدتر صفوں میں آ کر کے کھڑے ہو جائیں گے، جیسا کہ آج اس فائل کے ذریعے یہ پتا چلا کہ یہ مغربی تہذیب جو دنیا کے اندر ایک آزاد اور اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ایک نظام چاہتی ہے اور اس کو مانتی ہے، اور اسلام کے نظام کو اور اسلام کی بنائی ہوئی تعلیمات کو، بھیجی ہوئی تعلیمات کو وہ داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اسلام میں پردے کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ حیا کے نظام کو برباد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بے حیائی کو فروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں، آزادی کے نام پر مرد اور عورت کو برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ ذرا دیکھیے کہ اس تہذیب کا کیا حال ہو گیا، اس قوم کا کیا حال ہو گیا کہ ان کے سامنے
انسان کے گوشت اور جانوروں کے گوشت میں کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ میں اس کی آپ کو اور ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ دسترخوان پر کھانا کھانا بیٹھ کر زمین پر، یہ سنت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی ایک تعلیم تھی کہ زمین پر بیٹھ کر دسترخوان بچھا کر کے انسان کھانا کھائے۔ مسلمان نہیں، یہ انسانوں کے لیے تعلیمات تھی، انسان بیٹھ کر کے کھانا کھائے۔ لیکن شیطان کو یہ کب پسند آتا؟ شیطان نے انسانوں کو بہکایا، انسان بہکا اور وہ ماڈرن کے نام پر وہ ٹیبل اور کرسی پر آیا۔ ٹیبل اور کرسی پر بیٹھ کر کھانا میں حرام نہیں کہتا، لیکن یہ سنت کے بہرحال خلاف ہے۔ آئے ہم ٹیبل اور کرسی پر، شیطان کو کب اطمینان ہوتا کہ ہم یہیں تک رک جاتے؟ شیطان نے مزید انسانوں کو ورگلایا اور بہکایا۔ انسان ٹیبل اور کرسی سے اٹھ کر وہ بفر سسٹم پر آیا۔ آج ہمارے شادی بیاہ کے اندر بفر سسٹم لگے ہوتے ہیں اور ہم اس کو ترقی سمجھتے ہیں، ہم اس کو ماڈرن سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا یہ ایک نظام ہے، اور یہاں بفر سسٹم کا مطلب لوگ سمجھتے ہیں، بڑا اس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ وہاں تو بفر سسٹم تھا۔ بفر سسٹم کا مطلب کھانا یہاں رکھا ہوا، وہاں ٹیبل پر رکھا ہوا، اب ایک شخص پلیٹ لیتا ہے، کبھی یہاں سے اٹھاتا ہے، کچھ یہاں سے اٹھاتا ہے، اور وہ میدانوں کے اندر اور میرج ہال کے اندر وہ ٹہل ٹہل کر کے کھاتا ہے، وہ گھوم گھوم کر کے کھڑا ہو کر کے کھاتا ہے۔ اب آپ بتائیے، ہم نے سنت کو جب چھوڑا اور ٹیبل کرسی کو بھی ہم نے چھوڑا تو پھر شیطان ہمیں کہاں لے آیا؟ شیطان ہمیں اولئک کالانعام، جانوروں کی صفوں میں لا کر کے کھڑا کر دیا، کیونکہ ٹہل ٹہل کر کے کھانا اور گھوم گھوم کر کے کھانا یہ جانوروں کی صفت ہے اور یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ بھینس کبھی یہاں سے گھاس کھاتی ہے، کبھی وہاں سے، کبھی یہاں کبھی وہاں، یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ تو شیطان نے ہمیں لا کر کے جانوروں کی صفوں میں کھڑا کر دیا، یہ بفر سسٹم یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ تو انسان اولئک کالانعام، جانوروں کی طرح ہو گیا، لیکن شیطان یہاں تک بھی نہیں رکے گا، وہ جانوروں کی طرح ہمیں نہیں بنانا چاہتا ہے، وہ جانوروں سے بدتر، وہ حیوانوں سے زیادہ ہمیں بدتر بنانا چاہتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے۔ تو پھر انسان، آج آپ دیکھیے کہ لوگ رقص کرتے ہوئے اور ڈانس کرتے ہوئے کھاتے اور پیتے ہیں اور اپنی پارٹیز مناتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ دنیا کے اندر کون سا ایسا جانور ہے جو رقص کرتے ہوئے، ڈانس کرتے ہوئے، ناچتے ہوئے وہ کھاتا ہے؟ آپ کو کوئی جانور ایسا نہیں ملے گا، لیکن انسان آج ایسا کر رہا ہے، بل ہم اضل، کہ یہ جانوروں کی تو نہیں بلکہ اس سے بدتر ہو گئے۔ کون لوگ جو سنت کو چھوڑتے ہیں، کون لوگ جو اسلام کی تعلیمات کو چھوڑتے ہیں، کون لوگ جو اللہ کے بنائے ہوئے نظام کو چھوڑتے ہیں۔ اس لیے پوری دنیا کا نظام اور ہر شعبے کا نظام اسی وقت صحیح طور پر چل سکتا ہے جب وہ اللہ کی بنائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں چلے گا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم مسلمان جو پہلے ہی سے قرآن پر ایمان لائے ہوئے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بھی مانتے ہیں، اسلام کو اپنا مذہب بھی مانتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اس کے خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ ہم سنتوں کو چھوڑ کر رسم و رواج کو ہم ترجیح دیتے ہیں، اور اسلام کو چھوڑ کر اور اسلام کے نظام کو چھوڑ کر آج ہماری ماؤں بہنوں کو، ہماری بیٹیوں کو پردہ بوجھ لگتا ہے، حجاب بوجھ لگتا ہے۔ یاد رکھیں کہ جس دن کسی بھی ہم لباس کے اندر، کھانے پینے کے اندر، شادی بیاہ کے اندر، ہم جس چیز کے اندر بھی اسلام کی تعلیمات کو پیچھے چھوڑیں گے اور قرآن کریم کو ہم پیچھے چھوڑیں گے، شیطان ہمیں جانوروں کی صفوں سے نکال کر کے ہمیں جانوروں سے بدتر صفوں میں لا کر کے کھڑا کر دے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ ہم اس دنیا کے اندر، بلکہ ہم جب میدان حشر میں ہوں گے اور ہم اگر اسلام کو چھوڑ کر کے اللہ کی نافرمانی کر کے اور قانون الہی کی حدوں کو پار کر کے جب ہم اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے اور نافرمانوں کی صفوں میں ہوں گے اور ہم کافروں کی صفوں میں ہوں گے، تو اس وقت بھی جب ہم ان جانوروں کو دیکھیں گے، جب یہ بھینس اور بکریاں جب یہ مٹی بنا دیے جائیں گے، ان کے ساتھ جنت جہنم کا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، یہ مٹی بنا دیے جائیں گے، اس وقت میرے دوستوں جب ہم دیکھیں گے، جب نافرمان لوگ اور ناشکرے لوگ اور اللہ کے نافرمان جب ان جانوروں کو دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے
یا لیتنی کنت ترابا، کہ کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، کاش کہ میں مٹی ہو جاتا، لیکن وہ مٹی نہیں ہو سکیں گے، وہ مٹی نہیں ہو سکیں گے۔ وہاں بھی ان کا حشر ان جانوروں سے بھی بدتر ہوگا، وہ مٹی نہیں ہو سکیں گے، بلکہ ان کا حشر عذاب میں ہوگا، ان کا حشر جہنم میں ہوگا۔ اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر حیوانیت نہ پیدا ہو، ہمارے اندر درندگی نہ پیدا ہو، اور ہماری قوم کا کوئی بھی بچہ وہ انسانوں کا خون نہ پینے والا ہو، تو صرف ہمیں نہیں بلکہ پوری دنیا کو اگر ہم عدل و انصاف چاہتے ہیں، ہم اگر پاکیزہ نظام چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑنا ہوگا، اور ہمیں یہ ارادہ کرنا ہوگا، عزم کرنا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ ہم پوری زندگی سنتوں پر چلیں گے، اور اللہ نے جو ہمارے لیے قانون بنائے ہیں ہم اس قانون کو کبھی نہیں توڑیں گے۔ اللہ نے جو اللہ نے ہمارے لیے راستے چنے ہیں، اور اللہ جیسا چاہتا ہے کہ ہم زندگی گزاریں، ہم ویسی زندگی گزاریں گے۔ ہم اپنے نفس کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے، ہم اپنے نفس کی نہیں سنیں گے، ہم اللہ کی سنیں گے۔ ہم ہر عمل کے اندر یہ دیکھیں گے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہو رہا ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا ہے۔ ہم یہ دیکھ کر اپنی زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ ہم زندگی کے اندر بھی سرخروئی اور عزت کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور ایک بہترین نظام کے ساتھ ہم سکون کے ساتھ زندگی گزاریں گے، اور میدان حشر میں بھی اور اللہ کے سامنے بھی انشاءاللہ ہمیں عزت اور سربلندی نصیب ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔